کلام مقدس کی طاقت۔ جب ہم خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں یسوع کی مثال پر عمل کرنا چاہیے اور کلام مقدس کا استعمال کرتے ہوئے ابلیس کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ خود یسوع مسیح نے اپنی انسانیت میں اس اصول کو حیرت انگیز انداز میں بیان کیا، کلام کی طاقت۔ دیکھیے، اس کے بپتسمہ کے بعد ابلیس نے اسے آزمایا۔ ہم اس کے بارے میں یہاں متی 4 باب میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، یا اس کا مطلب الزام لگانے والا ہے۔ الزام لگانے والا ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، وہ ابلیس ہے۔ اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بنیادی طور پر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے نقطۂ نظر کیا تھا اور اس نے یسوع کو کیسے آزمایا۔ یہ 3 آیت میں موجود ہے اور وہ یہ کہتا ہے، یہ پہلی آزمائش ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کا بقیہ حصہ پڑھوں، سوچیں کہ یسوع کے بپتسمہ کے وقت کیا ہوا تھا۔ خدا باپ نے آسمان سے بولا اور کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اور ابلیس ایک مافوق الفطرت مخلوق ہے۔ یسوع مسیح ایک مافوق الفطرت ہستی ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ ایک کامل انسان بھی ہے۔ تو اس کی انسانیت میں وہ آزمایا جا رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح اس گفتگو میں استراحتی طور پر بات کرتے ہوئے یسوع کو لے جایا گیا، جیسا کہ یہ تھا، چوٹی یا ہیکل کے کنگرے کی طرف جو بہت اونچا تھا۔ ہم صرف اس کو بصری طور پر اس لمحے میں، جیسا کہ یہ تھا، ایک اونچی جگہ۔ اور تب ابلیس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ دوبارہ وہ اس کے پاس واپس آتا ہے، خدا کا بیٹا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، اور پھر وہ کلام مقدس کا حوالہ دیتا ہے۔ دیکھیں ابلیس ایسا کرے گا، چنانچہ وہ یسوع کو آزمانے کے لیے زبور سے ایک اقتباس لے کر واپس آتا ہے اور وہ حوالہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ ابلیس در حقیقت سچائی کا استعمال کرے گا تاکہ ہم اس جھوٹ کا جواب دیں اور نافرمانی کریں، اور اس طرح یسوع اپنے دوسرے جواب میں غور کریں کہ اس نے کیا کہا۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور وہ یہاں استثنا 6 باب کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے، خیر، ابلیس تیسری بار اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے جاتا ہے، جس کی ہم پہلے ہی مثال دے چکے ہیں، اور اسے دنیا کی سب سلطنتیں دکھائیں۔ ایک بار پھر استراحتی انداز میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں ایک حقیقت تھی، کیونکہ یہاں مافوق الفطرت مخلوقات کی بات چیت ہو رہی ہے، اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ دوبارہ یسوع کے جواب پر غور کرے۔ اس کا تیسرا جواب، یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ ابلیس یسوع کے پاس آیا اور کہا، میں یہ سب چیزیں تجھے دوں گا۔ ہم یوحنا کی معرفت انجیل میں پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور ابلیس اس سچائی کو یسوع کی انسانیت کے ذریعے موڑنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس سے گناہ کروائے، اور ظاہر ہے کہ یسوع نے جواب دیا، اس آزمائش پر قابو پا لیا۔ اب فوراً ہی ابلیس ان جوابات کے بعد اس کے پاس سے چلا گیا، اور یقینی طور پر ہمیں یسوع جیسا تجربہ کبھی نہیں ملے گا۔ خدا کا شکر ہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے، لیکن ہمیں آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش کی جڑ شیطان ہے، اور جو کچھ یسوع کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ہماری انسانیت میں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اگرچہ ہم مسیح ہیں، ابلیس ہمیں آزمائش میں ڈالے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزمائے گا، جیسے اس نے یسوع کو آزمایا۔ اور جب یوحنا نے اپنا پہلا خط لکھا تو وہ دنیاوی آزمائشوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر آپ ان آزمائشوں کو دیکھیں تو یہ ان آزمائشوں کے ساتھ بہت قریب سے منسلک ہے جن میں سے یسوع مسیح گزرا۔ یوحنا نے لکھا، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے،
اب غور کریں، یوحنا اس کو بیان کرتا ہے، اور جیسا کہ آپ یہ جملے پڑھتے ہیں آپ اس لحاظ سے سوچ سکتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا توڑتے ہیں، آئیے اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ جسم کی خواہش، یہاں 3 ترغیبات ہیں۔ یسوع کی 3 آزمائشیں تھیں۔ جسم کی خواہش، کوئی بھی گناہ کی خواہش یا دلچسپی جو خدا کے ساتھ اور مسیحی ایمانداروں کے ساتھ ہمارے رشتے میں مداخلت کرتی ہے، یہ جسم کی ہوس ہے۔ یہ بہت سی چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ یسوع کے لیے یہ روٹی تھی، وہ بھوکا تھا اور اس نے اسے آزمانے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ دوسری بات، آنکھوں کی خواہش۔ دیکھ، یہ سب سلطنتیں شیطان نے یسوع سے کہا، کوئی بھی گناہ کی خواہش یا دلچسپی جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت ساری اچھی چیزیں، لیکن اچھی چیزیں بری چیزیں بن سکتی ہیں، حوصلہ افزائی اور عمل پر منحصر ہے۔ تیسرا، زندگی کی شیخی۔ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہ واقعی کسی کے طرز زندگی پر فخر یا زندگی کی شیخی ہے۔ دولت یا عہدے پر مبنی تکبر کا احساس جو مسیح جیسی عاجزی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہاں یسوع مسیح جو حقیقتاً مجسم ہوا، عاجزی کے اس ناقابل یقین جذبے کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ وہ شیطان کو یہ ظاہر کرنے کے لیے جواب نہ دے کہ واقعی کون تھا۔ وہ یقیناً خادم بننے کے لیے آیا تھا، حالانکہ وہ خداؤں کا خدا تھا۔ لہٰذا یوحنا واقعی ان آزمائشوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے جو ہم پر آنے والی ہیں۔ اب پولس رسول نے آزمائش سے متعلق خطاب کیا۔ افسیوں 6 باب میں جب وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ابلیس آئے گا، اور وہ کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اور کس طرح سے آپ ہتھیار باندھ سکتے ہیں، وہ ایک استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ سچائی اور راست بازی کا بختر، صلح کی خوشخبری، ایمان کی سپر۔ لیکن اس بختر کے آخری حصہ پر غور کریں، اور وہ کیا تھا؟ اور پولس نے یہ کہا، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ کلام مقدس، اور یہ بالکل وہی ہے جو یسوع نے شیطان کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا، اور پھر وہ دعا کی طاقت کے بارے میں اس بیان کے ساتھ اختتام کرتا ہے۔ افسیوں 6 باب 18 آیت، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہاں ہمارے پاس یسوع مسیح ہے جو کامل انسان ہے، جو شیطان کی طرف سے آزمایا گیا اور ان آزمائشوں پر غلبہ پایا۔ اور وہ یسوع کے لیے اس کی انسانیت میں بہت حقیقی آزمائشیں تھیں، کچھ جو سمجھنا مشکل ہے، لیکن وہ انسان تھا، کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی، اور اپنی انسانیت میں وہ خدا کے کلام مقدس کے ساتھ ابلیس کو شکست دینے کے قابل تھا۔ یہ کلام کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم اسے ابلیس کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب غور و فکر کے لیے سوال میں لکھا ہے، باغ عدن میں ہوا کے ساتھ ابلیس کا سامنا، بیابان میں یسوع کے ساتھ ابلیس کا سامنا اس کے مقابلے میں کیسا تھا؟ یہاں آپ کو ایک اور ناقابل یقین تعلق نظر آتا ہے۔ غور کریں کہ ابلیس نے اسے کیسے آزمایا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ ابلیس نے اسے آزمایا، کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ جو یسوع نے دیکھا وہ خوشنما تھا، مگر ابلیس نے اس کے ساتھ اسے آزمایا۔ اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یقیناً عقل مند ہو جاؤ گے۔ اس نے یسوع کو اس کی انسانیت میں فخر اور تکبر کے میدان میں آزمایا۔ لہٰذا آپ یہاں باغ عدن میں ہوا کی آزمائش اور آدم کے درمیان ایک ناقابل یقین تعلق دیکھتے ہیں۔ ہم یسوع کی زندگی میں اس کی مثال دیکھتے ہیں، وہی بنیادی آزمائشیں، اور ہم یوحنا کے خط میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ واقعی آزمائش کی یہ قسمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے طور پر ہمارے پاس بھی آئیں گی۔ لیکن سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہم نہ صرف خدا کے سب ہتھیار باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ کچھ معاملات میں خدا کے کلام کو حاصل کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، آئیے یاد رکھیں کہ یسوع نے کیا کہا۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ہاں یہ لکھا ہے۔ تو جینے کا اصول یہ ہے، جب ہم خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں یسوع کی مثال پر عمل کرنا چاہیے اور کلام مقدس کا استعمال کرتے ہوئے ابلیس کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔